السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے کہ ایک بادشاہ جب بیمار پڑ جاتا ہے تو سارے طبیب اور سارے حکیم جب فیل ہو جاتے ہیں، ان کی تدبیر ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کس طرح سے شفا یاب ہوتا ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا عمر لیث۔ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے اپنے علم کے حساب سے اس کا علاج کرنا شروع کیا۔ سارے حکیم فیل ہو گئے، سارے طبیب فیل ہو گئے، ڈاکٹروں کی کوئی بھی دوائی کارگر ثابت نہیں ہوئی کہ اس کو تھوڑا بھی افاقہ مل جاتا، وہ کچھ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ جب بالکل وہ ہار گیا اور نا امید ہو گیا تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اب دوا کی تو انتہا ہو چکی ہے، اب جو ہے دعا کرائی جائے، اور دعا کسی ایسے بندے سے کرائی جائے جو مستجاب الدعوات ہو، یعنی کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ اس زمانے میں حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ کے پاس گئے اور جا کر کے پوری بات بتائی کہ بادشاہ وقت بیمار ہے اور آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ حضرت سہیل بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ بستر علالت پر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دعا ایسے شخص کے لیے کی جاتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بادشاہ، تیری قید میں بہت سارے قیدی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی کہ تیری قید میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے، تیری قید میں ہیں، تیری جیل میں ہیں اور بے گناہ ہیں۔ پہلے ان لوگوں کو رہا کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ بادشاہ نے ان سارے قیدیوں کو رہا کیا جو بے گناہ جیل میں پڑے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ پھر ادھر حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم، تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت بھی اس کو دکھا دی، اب تو میری اطاعت کی عزت بھی اسے دکھا دے۔ جس طرح سے تو نے اس کے باطن کو توبہ سے پاک کر دیا ہے، اسی طرح اس کے ظاہر کو تو بیماری سے بھی دور کر دے۔ جس طرح تو نے اس کے باطن کو توبہ کا لبادہ پہنایا ہے، اسی طرح سے تو اس کے ظاہر کو بھی شفا کا لبادہ پہنا دے۔ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے آپ کو بہت سارا نذرانہ دینا چاہا، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں، آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ جہاں پر دوا کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے دعا کی پاور شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے یہ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، بھلی دعا کرنے والا مستجاب الدعوات ہو، لیکن دعا کرانے والے کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ اس بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، کوئی عالم ملے تو اس سے بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ تم نماز نہیں پڑھتے، روزہ تم نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، غریبوں کو ستاتے ہو، حرام و حلال میں فرق نہیں کرتے، اور تم زمانے سے دعا کراؤ تو ایسی دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر تم اللہ کے ولی سے دعا کراؤ۔ جب دونوں طرف سے پاکیزگی حاصل ہوگی تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بزرگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں تو قبول ہو نہ ہو، لیکن جب اللہ کا ولی دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے صدقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔